غیر سلا لباس پہن کر. کافر تو ننگے طواف کرتے تھے، یہ بھی ان کی نقل ہے. زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، کتنے انبیاء نے، کتنے اولیاء نے پیا، سب کا طریقہ کھڑے ہو کے پیا، کچھ اپنے اوپر گرا لیا. یہ صفا مروہ حضرت ہاجرہ کی نقل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے تھے، فرمایا صحابیوں دایاں کندھا ننگا کر لو، ذرا پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلو. یہ سب نقلیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی اونچی منسکن، مناسک، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ادائیں اللہ کے پیاروں کی ہو رہی ہے. یہی تو اللہ یا رسول اللہ. میں نے سمجھانی اتنی ہی بات تھی آپ کو اشارے میں کہ جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ والوں کے طریقے ہیں، اللہ والوں کے طریقے ہیں. نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5، نبیوں کی یادگار. اس کے ارکان، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قومہ کیا ہے، جلسہ کیا کیا ہم نے بنائے. یہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، ترتیب کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، سب نبیوں نے سکھایا ہے. وہاں سے ہم تک آیا ہے. تو یہ سب عبادتیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ساری عبادتیں اللہ والوں کی ادائیں ہیں. ان کو عبادت کا درجہ حاصل ہے یا نہیں؟ اونچی. اور جن کی ادائیں اتنی پیاری ہیں وہ خود کتنے پیارے ہوں گے کہ ان کی اداؤں کو باقی رکھا گیا. یہ جو سینہ پیٹتے ہیں نا، سینہ، سمجھ گئے نا؟ پوچھ رہا ہوں، شیعہ کہنا ضروری ہے؟ ہم تو سمجھ آ گیا آپ کو. کسی نے کہا جی شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا قرآن کا. مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جس سینے میں قرآن جائے اس سینے میں تو نور آ جاتا ہے، اور یہ سینہ پیٹتے ہیں تو قرآن کوئی مار کھانے تھوڑی آیا ہے. سنیں بات جو کرنی ہے. ان میں سے ایک شخص تھا، سفر میں کہیں ملا، کہنے لگا کہ جی آپ ہم پر اعتراض کرتے ہو، ہم چھریاں مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، آپ لوگ اعتراض کرتے ہو تو آپ بھی تو حج پہ جا کے کنکریاں پھینکتے ہو نا. میں نے کہا کاش کہ تو تھوڑا سا سمجھدار ہوتا. اگر سمجھدار ہوتا تو پھر شاید تو سنی بھی ہو جاتا. اور یہ بتا، وہ جو کنکریاں ہم پھینکتے ہیں وہ ہم نے خود ایجاد کی ہیں یا کسی کی ادا ہے؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم نے پھینکی، اللہ نے اس طریقے کو باقی رکھا، اس کا حکم دیا کہ یہ رمی کرو. رمی کے معنی کنکر مارنا، جمار ان جمرات کو جس کو آپ شیطان کہتے، رمی یہ جمار جو ہم کرتے ہیں اس کا تو حکم ہے. تو یہ بتا یہ سینہ پیٹنے کا حکم کہاں لکھا ہے؟ اچھا دوسری بات میں نے تجھے یہ بتائی، ایک تو حکم، دوسرا حضرت ابراہیم نے کیا. تو جو سینہ پیٹ رہا ہے یہ بتا کس امام نے پیٹا؟ امام زین العابدین نے پیٹا یا سیدہ زینب نے، سیدہ سکینہ نے؟ کس نے کیا؟ چوپ. میں نے کہا ہم نے کوئی طریقہ ایجاد نہیں، تم لوگوں نے کیے. تو عبادت کے طریقے کس نے بنائے؟ اللہ نے. ہمیں ملے ہیں تو اللہ کے پیاروں کی اداؤں سے ملے ہیں. اللہ نے ان اداؤں کو باقی رکھا ہے. وہ ادا پسند آ گئی، حکم ہو گیا کرتے رہو. اصل ادا جس کی پسند تھی، جب تم اس کی نقل کرو گے اس کی وجہ سے تم بھی پیارے ہو جاؤ گے. اب ہمیں حکم ہے، حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی، کہ حضور نے فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جس کا
جس کا، ایک بار پھر، ہاں یہ بات یاد رکھیں، جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، وہ چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ تراشے، نہ بال تراشنے ہیں نہ ناخن۔ حدیث شریف ہے، ہمارے نوجوان بڑے شوق سے 10 دن شیو نہیں کرتے، اکثر کو میں نے دیکھا 10 دن شیو نہیں کریں، کیوں جی حدیث شریف ہے۔ میں نے کہا ان 10 دنوں کے لیے جو حدیث ہے اس سے کہیں زیادہ بار تاکیدی حکم ہے داڑھی رکھنے کا، وہ کیوں نہیں تم پسند کرتے؟ تو 10 دنوں کے لیے تو راضی ہے، ویسے راضی نہیں ہے، عجیب سوچ ہے۔ حالانکہ داڑھی رکھنا اتنا سخت حکم واجب جیسا، اور مڈانے والا سخت گناہگار، اور جو ہلکا سمجھے وہ اور زیادہ سخت درجے کا گناہگار۔ تو یہ 10 دن کے لیے ہمیں ناخن اور بال تراشنے سے منع کیا، کیوں؟ وہ جو ادھر گئے ہوئے ہیں نا مکہ، انہوں نے پہنے ہوئے ہیں احرام، گھر بار چھوڑ کر سلا ہوا لباس چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں جنگل میں خیموں میں، تو ان کی جو شکل ہے اس سے کچھ تمہارا حصہ مل جائے، جو ان کو وہاں ثواب ملے گا تمہیں ایسا کرنے پہ مل جائے گا، ان سے تھوڑی سی شباہت ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ غور کریں۔ اب جمعے کے دن آپ ویسے ہفتے میں کسی ایک دن ناخن کاٹتے ہوگے، لڑکیاں نہیں کاٹتی، ان کو شاید یہ احساس ہے کہ ناخن کٹ جائیں گے تو کہیں انگلیاں چھوٹی نہ ہو جائیں، وہ تو اب نقلی ناخن لگانے لگ گئی ہیں۔ حالانکہ یہ ناخن 10 چیزیں جو فطرت سے ہیں، بائی نیچر، ان میں یہ ناخن کاٹنا ہے۔ جو نہیں کاٹتے ہیں اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، کیونکہ جراثیم ان میں جمع ہوں گے، آپ ہاتھوں سے کھائیں گے، منہ میں جائیں گے، بار بار ہاتھ منہ پہ لگتا ہے آپ کا، کہاں کہاں جراثیم پہنچتے ہیں آپ خود خیال کر لیں۔ تو آپ نے ناخن کاٹنے ہی ہفتے میں کسی ایک دن کاٹنے، بدھ کے دن کاٹنا منع ہے، بدھ کے دن نہیں کاٹنے چاہیے ناخن۔ آپ بجائے کسی اور دن کاٹنے کے جمعے کو کاٹ لیں، جمعے کی تیاری کا بھی ثواب ملے گا، اور جمعے کے دن ناخن کاٹیں گے آپ تو ناخن تراشنے کاٹنا آپ نے ہے، مگر ایک تو ملے گا ثواب، دوسرا ان ناخنوں کے کاٹنے پر بیماری کی جگہ شفا ڈال دی جائے گی۔ ثواب الگ، ناخن تو کاٹنا ہی ہے ہفتے میں ایک دن، جمعے کو کاٹ لیں، ثواب الگ ملے گا، شفا الگ ملے گی، اور پھر حکم ماننے پر رب کی رضا الگ ملے گی۔ تو ہم سوچیں، تو ہم نے اپنی طرف سے طریقے نہیں بنائے، رب نے دیے ہیں، نبی کے ذریعے ملے ہیں، ارے ان کی اداؤں پر عمل کرنا ہی رب کی عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سب کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے۔ ہمیں پچھلی امتوں کا ذکر نہیں کرنا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا کیا کرتے رہے، اس کی فکر نہیں۔ آؤ یہ دیکھیں کہ ہمیں نبی سے کیا کیا ملا ہے۔ تو اگر واقعی ان کے امتی ہیں، رب سے پیار کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، تو وہ طریقے اپنانے چاہیے یا نہیں اپنانے چاہیے؟ اونچی گئی ہے، غور کریں، قربانی ہے۔ جتنے بھی آپ کے نماز ہو گئی، اب نماز میں کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، سب جو بھی ہے، جتنی عبادات ہیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، نبی پاک سے ملی ہیں، تو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ وہ جو الزام لگاتے ہیں تم خود بنا لیتے ہو، تو ہم نے ایسی کوئی بنائی؟ اونچی 3-4 عبادتوں کی جھلکیاں میں نے آپ کو صرف نمونے کے طور پر کیوں بتا دی، تاکہ آپ کو پتا ہو یہ جو اعتراض کرتے ہیں تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو۔ میں نے کھانا سامنے رکھ کر
پڑھنے کا بھی بتا دیا، ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنے کا بھی، درود پڑھنے کا بھی بتا دیا آپ کو. یہ جھلکیاں دکھائی ہیں. اب کہیں گے جی تیجا، ساتواں، 40واں، تو پوری کتابیں لکھی ہیں ہم نے، ہمارے پاس تو ثبوت ہے. تم جو انکار کر رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ تم پر لازم ہے، تم نے دعویٰ کیا تو دلیل تم دو. تمہارے پاس دلیل ہے کوئی نہیں، اور ہم دلیلیں دیتے ہیں تو سنتے نہیں ہو. تو اپنی فکر کرو، ہم انشاءاللہ خیر کامیاب ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہمارا بیڑا اونچی. ہر نماز کی رکعت میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انگوٹھے چومے صدیق اکبر نے، ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں؟ اونچی. ہم تو اس کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انگوٹھے کس نے چومے؟ نبی کا نام سن کر صدیق اکبر نے، اور وہ ہیں انعام یافتہ. تو ان کا طریقہ اپنانا غلط ہے؟ اونچی. تو جو غلط کہے وہ غلط ہے نا، ہم غلط. اونچی. اچھا، میں نے ایک اس پر آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ایک دلیل اور یاد کر لو. قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جائے گا، اعمال نامہ ملے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ فرشتوں نے غلط لکھ دی. بندہ ہے نا، اللہ کے سامنے بھی جرأت کرے گا فرشتوں نے ایویں ہی لکھ دیا ہے، میں نے نہیں کیا. تو بندے کے اعضاء بولیں گے، جسم جن اعضاء سے گناہ کیا ہوگا وہ سوچو، اعضاء بولیں گے، بول کے کہیں گے ہاں ہم نے یہ کیا. میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہوں سے بچائے. پتہ چل گیا کہ اعضاء بولیں گے، تو میں نے کہا میرے ہاتھ اتنا تو بولیں گے کہ یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا. اعضاء بولیں گے نا، تو یہ گواہی دیں گے، شاید اسی پر ہی بخشش ہو جائے. تو تم سوچتے نہیں ہو تمہارے پاس کوئی دلیل. ہم جو کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل، اور محبت والا دلیل نہیں مانگتا، محبت والا دلیل. لیکن تمہیں محبت کی ہوا نہیں لگی. پوچھو علامہ اقبال سے، پوچھو مولانا روم سے. ملت عاشق ز ملت ہا جداست. وہ کہتے ہیں یہ عاشقوں کی دنیا الگ ہے. ملت عاشق ز ملت ہا جداست. عاشقارا مذہب و ملت خدا. ارے تم سارے کام اس لیے کرتے ہو کہ لوگ دیکھیں، تمہاری شہرت ہو، تمہارا یہ ہو. یہ جو عشق والے ہیں نا، ان کو دکھاوے سے غرض نہیں ہے، یہ نہ تھکتے ہیں نہ اکڑتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے کرتے محبوب راضی ہو جائے. تم تو لگے ہوئے ہو نا دکھاوے کے لیے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، میں نے اتنا کر لیا ہے، میں نے یوں کر لیا ہے، اتنے چلے کیے ہیں، اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنا یہ کیا ہے. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. ہاں کیا ہو جائے؟ محبوب راضی ہو جائے. محبوب کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. مناسک، عبادت کے طریقے جو رب کو راضی کر لے اس سے زیادہ کامیاب ہے کوئی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی اور چیز اونچی نہیں. رب کی رضا، رب راضی ہو جائے.
اور ہم لگے ہوئے ہیں سب راضی ہو جائیں، اور سب نے ہونا نہیں۔ اس رب کو راضی کرو جس سے رب راضی، اس سے سب راضی۔ آج دنیا 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 یہ راضی، دوستوں کو راضی کرتے ہیں، صبح راضی، دوپہر پھر ناراض، بیوی بچے رشتہ دار، پورا ایک دن اگر 24 گھنٹے راضی رہ جائیں بڑی بات ہے۔ ابھی راضی کیا پھر منہ بنا ہوا ہے، پھر راضی کیا پھر منہ بنا ہوا ہے، پھر راضی کیا پھر منہ بناؤ، اور رب کو راضی کرو۔ رب راضی ہو گیا تو بیڑا پار۔ اللہ والوں سے سیکھیں، وہ سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے امت کا لفظ بھی سیکھ لیا کہ امت کس کو کہتے ہیں، اور مناسک بھی سیکھ لیا۔ اب یہاں آیت کی یہ ذکر کر لوں تھوڑا سا، کیونکہ پھر اس کے بعد حج اور قربانی 2 بیان ہیں، آج ہوں گے یا انشاءاللہ اگلے جمعے۔ پہلی بات، امت لوگوں کے اس گروہ جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف رسول آیا ہو، رسول کی وجہ سے وہ امت کہلاتے ہیں۔ اور مناسک عبادات کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے تمام کے لیے، ہر امت کے لیے عبادات کے طریقے دیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا وہ نبی گئے تو ان کے ساتھ وہ شریعت بھی چلی گئی۔ اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ نبی کی امت 2 طرح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یاد کر لیجئے 2 طرح۔ ایک امت دعوت، امت دعوت، ایک امت اجابت، کہیے اجابت، یاد رہے گا، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ اس کے معنی کیا ہیں وہ بھی بتا دوں۔ جو دین قبول کر لیا، پیدا ہی مسلمان ہوئے، قائم رہے، اور جنہوں نے دین قبول کر لیا ان کو امت اجابت کہتے ہیں کہ انہوں نے دین قبول کیا۔ جن لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، جن کے عقیدے درست نہیں، وہ امت دعوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ سارے جتنے آپ اس میں لے لیں، غیر مسلم، بدعقیدہ، سب یہ امت دعوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح امت ہو گئی۔ مگر اس کو سب کے لیے کیا لازم ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھیں۔ نہیں مان رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، نبی کا کوئی نقصان۔ اونچی اور اونچی لو، پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب اگر راضی نہیں ہو تو اچھی طرح راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کے 2 جز، لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد الرسول اللہ دوسرا جز۔ محبت کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، محبوب تو میرا کلمہ پڑھ، میں تیرا پڑھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، تو مجھے مانتا رہو، میں تجھے مانتا رہتا ہوں۔ محبت کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی میرے نبی کو نہ مانے، میرے نبی کو فرق نہیں پڑتا۔ نبی کو اللہ مان رہا ہے، اللہ کو مصطفیٰ مان رہا۔ اللہ اللہ خود فرما رہا ہے، فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین قرآن میں ہے، تیرا بیان تو عالمین کا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ میں شجر و حجر کا رب ہوں، میں بحر و بر کا رب ہوں، ہر پتے کا، ہر ذرے کا، ہر قطرے کا، پوری کائنات کا رب ہوں۔ کوئی شبہ نہیں، مگر مجھے ناز ہے تو اس بات پر کہ میں اپنے حبیب کا رب ہوں۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کوئی نبی کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا، ان کو کوئی فرق پڑتا؟ تو امت اجابت شکر کرے، ہم شکر کریں کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی نبی کا نام سننے کو ملا ہے، ان کا نام چومنے کو ملا ہے، ان پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت ملی۔ تو جو نہیں مانتے ہیں وہ امت دعوت تو ہیں، مگر ان کو حاصل کچھ نہیں۔ حاصل کب ہوگا؟ جب مانیں گے، جب مانیں گے۔ اور یہ آج مان نہیں رہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر مان ان کو یہی کہا جا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج مان لو، دلیلیں جو ادھر ادھر کی جوڑتے پھرتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، آ جاؤ دامن تھام لو نبی کا، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی شان مان لو۔ آج مانو گے تو کل تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو جائے گی، اور آج نہیں مانو گے، کل جب وہ مقام محمود پر شفاعت کا تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے، اس وقت مانو گے تو اس وقت کا ماننا کام۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا۔ تو آج ان کا کلمہ پڑھے، اللہ فرماتا ہے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ۔ اس پر بہت گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر صرف اشارہ کروں گا۔ تو جو اہل زمانہ ہیں، موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ سے جھگڑا